اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی خدمت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اکتوبر 7 سن 2023 سے لے کے اب تک، جب سے حماس کے دہشت گردوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، تب سے لے کے آج تک اسرائیل فور فرنٹ وار کے اندر ہے۔ اس وقت وہ دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اونلی ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ، اسرائیل۔ ایک طرف ہوتیز ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، دیگر جتنی فلسطینین اسلامک جہاد اور پتہ نہیں کون کون سی دہشت گردوں کی تنظیمیں جو کہ اسرائیل کے اوپر ایک وحشی جانور کی طرح، باولے اور ہلکان کتوں کی طرح اس کے اوپر جھپٹ رہے ہیں۔ لیکن خدائے قدوس کا شکر ہو کہ خداوند اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کے اس کو محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا جس طرح اس ایران نے، اس اسلامک جہادیز، ان ایک آئیڈیالوجی نے، اسلامسٹ جو ہیں، یہ جو ملا نظام ہے، آیت اللہ خامنائی جو کہ ایران سے ہے، اس کی باربریت کیسے ہم سب کے سامنے عیاں ہوئی۔ ابھی کل دیکھا، پرسوں ہم نے دیکھا کس طرح اس نے تل ابیب، یروشلم کے اوپر کس طرح سے ہنڈریڈز آف ڈرونز، سوسائڈ ڈرونز انہوں نے داغے۔ لیکن خداوند کا شکر ہو، میجورٹی ہمارے جو اسرائیل میں بسنے والے خدا کے لوگ ہیں وہ محفوظ رہے۔ تو میں اسرائیل کی حفاظت کے لیے یہاں زبور 20 آپ کے ساتھ مل کے میں خدا قدوس کے حضور پڑھنا چاہوں گا، تاکہ خداوند پاک خدا پروردگار عالم منجی عالمین اسرائیل پہ خاص رحم فرمائے، حشیم ادونائے الوہینو اس کی محافظت فرمائے۔ اور ہم سب مل کے خدا پاک کے حضور زبور 20 تلاوت کریں گے، تاکہ خداوند اپنا خاص رحم اسرائیل پر عطا کرے۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے گا۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیرے سوختنی قربانیوں کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسو کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ آمین۔ میرے مسیحی بہن بھائیوں، آپ دنیا میں جہاں بھی بس رہے ہیں، یہ وقت ہے، اس وقت ہمیں اسرائیل کے ساتھ اس کی سپورٹ کرنے کا، مورل، اسپرچول، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ اسرائیل کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے برکات مانگنی۔ جب ہم اسرائیل کے لیے برکات مانگیں گے تو وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، 1000 گنا آپ کے اوپر وہ زیادہ برکات نازل کرے گا۔ اور خداوند سے یہی دعا مانگے کہ خداوند تو اسرائیل کی حفاظت کر، IDF کی کوئی موات نہ ہو، جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، آئرن ڈوم ہیں، ڈیوڈ سلنگز ہیں اور تھارز ہیں، جتنا بھی اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، سب کو خداوند اچھے طریقے سے وہ ٹیکنیکلی چلیں، کوئی ان میں خرابی نہ آئے، کوئی اس میں ٹیکنیکل پرابلم کا باعث نہ بنے۔ جتنے جڈایا اور سامریہ کے اندر دہشت گرد بیٹھے ہیں جو اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دعا کریں کہ خداوند ان کے ناپاک ارادوں کو بھسم کرے۔ دعا کریں کہ ایران کے جتنے بھی یہ دہشت گرد ملا ہے، وہاں سے ملا کا تختہ پلٹا جائے۔ دعا کریں کہ ہوتیز کے ناپاک ارادے بھسم ہو۔ دعا کریں کہ حماس جو ہے، جو اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ نیست و نابود ہو جائے۔ خداوند کے حضور یہ دعا مانگے کہ جتنے بھی یہ سیریا سے حملے ہو رہے ہیں، جتنے بھی عراق والے کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی اب مصر سے کوشش کر رہے ہیں، وہ سب ناکام ہو اور اسرائیل کی حفاظت خداوند فرمائے۔ جتنا بھی غازہ کا ایریا ہے وہ خداوند اسرائیل کو عطا فرمائے، اور یہ جتنے دہشت گرد ہیں وہاں سے نیست و نابود ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں۔ ہمیں اسرائیل کی سپورٹ کرنی ہے۔ بے شک آپ کو میرے یہ الفاظ لگیں کہ میں اسرائیل کی محبت میں
یہ کہہ رہا ہوں، الفاظوں کا میں کیسے چناؤ کر رہا ہوں. ہمیں خداوند کے حضور اسرائیل کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے ان الفاظ کو دہرانا پڑے گا. خداوند دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے. اسرائیل کی پھر سلامتی ہو، اور اسرائیل کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کی حفاظت کے لیے. خدا پاک خدا آپ کو بڑی برکت دے. خدا حافظ.